ترقیاتی اخراجات ہیں، صوبوں کو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دے رہے، اور جو انہوں نے ایک وہ جو پوری سڑک اور یہ جو 2-4 چیزیں وہ اس کو شامل کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر خزانہ سے اور فائنینس سے 3,300 ارب کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ترقیاتی اخراجات رکھیں۔ توقع وہ کر رہے تھے کہ 1,600 یا 1,700 ارب روپے وہ ملیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا فیکٹر آ گیا IMF، جس کی وجہ سے 1,000 ارب روپے ان کو دیے جائیں گے، جس میں 120 ارب روپے وہ جو ہم سے آپ سے 8 روپے پیٹرول کی جو ہمیں کنسیشن دینا تھا، وہ جو انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا تھا اور کہا تھا بلوچستان میں سڑک بنائیں گے، 120 ارب وہ شامل ہے، یعنی کہ PSDP آپ کی جو ہے اس سال 880 ارب ہے، جو نہایت ہی پریشان کن بات ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1,69,000 ارب روپے آپ کی انکم ہے، اور اس میں آپ نے 1,000 ارب روپے کی جو ہے PSDP نہیں رکھی۔ پھر دوسری پریشان کن بات یہ ہے کہ اڑان جو پاکستان تھا اس میں بات ہوتی تھی ایکسپورٹس کی، اس میں بات ہوتی تھی انوائرمنٹ کی، اس میں بات ہوئی تھی پانی کی۔ ہائر ایجوکیشن 65 ارب روپے پچھلے سال انہوں نے رکھے تھے، اس کا بجٹ کاٹ کے 45 ارب۔ تو تعلیم جو ہے اٹ از ناٹ اینی مور دیئر پرائرٹی۔ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، جب ایوالو ہوگی یہ چیز، یہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے تو صوبوں کو اس میں اخراجات بھی بڑھانے چاہیے، لیکن صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں، صوبوں کو بتاتے تو صحیح کہ اس سال ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے پلان میں یہ چیزیں شامل کریں۔ وہ ابھی خیر انہوں نے بتا دیا کہ مجھے فائنینس نے جھنڈی دکھا دی تو میں کروں۔ پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں فورم ہے، نیشنل اکنامک کونسل ہے، اڑان پاکستان کا، جو انہوں نے ویژن دیا تھا، جو ویژن کے لیے ویسے مشہور ہے، ویژن 2010 2025 25 اڑان ویژن، اور نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوبوں کے پروجیکٹ 75% سے زیادہ ہو جائیں گے مکمل، ان کو ہم پرائرٹی میں مکمل کریں گے۔ انہوں نے ہمارے صوبے کے 90% 2 سڑکیں، ایک وہ لارنسپور تربیلا اور ایک جو ہے چترال کی سڑک، ان دونوں کا 90% مکمل کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ میں نے ان کو بتایا، میں نے ان کو گوش گزار کیا کہ ایسا نہ کریں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا جو ہے شور مچایا ہوا تھا، حالانکہ شرح سود 11% سے 22% پہ آپ لے کے گئے، 22% سے 11%، وہ بھی تاریخی بلند ترین سطح کوئی ایسی نہیں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہو کہ مہنگائی جو ہے اب ہم 1% کے لے آئے، تو 11% شرح سود آپ نے کیوں رکھا ہوا؟ جب یہ ہو گیا تو اس سال آپ کو 2-2.5 ہزار ارب روپے بچنے چاہیے سود کی ادائیگی۔ اب سود کی ادائیگی میں یہ پیسے بچ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ان پیسوں کو جو ہے ہم پہ ہم پہ نہیں ترقیاتی اخراجات میں اس میں کچھ پیسے ڈالیں، تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی IMF جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی سارا کم کرنا ہے، اور IMF ہمیں نہیں اجازت دے رہا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس دفعہ 118 بقول فائنانس منسٹری کے یہ جو پلاننگ منسٹری کے 118 پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، اور 118 پروجیکٹ وہ کہتے ہیں 1,000 ارب روپے کے جو ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ترقی کی شرح میں نے آپ کو بتا دی کہ اگلے سال یہ کہنے کی 4.2% ہوگی، اس میں مہنگائی جو ہے 7.5% ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برآمدات ہیں اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 35 ارب ڈالر کی انہوں نے تخمینہ رکھا ہے۔ درآمدات اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گی، بلکہ 65 ارب ڈالر ہو جائے گا، اور ریمیٹنسز جو ہیں 39.5 ارب ڈالر کا انہوں نے تخمینہ رکھا ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے سال بھی اس ملک میں جو ہے گروتھ کا مسئلہ ہوگا، اور یہ تمام چیزیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، اس سال جو ختم ہوا ہے اس میں یہ زراعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری 0.6% گروتھ ہوئی ہے، لیکن اگلے سال یہ بڑھ کے 4.5%۔ ایسا کیا پالیسی ہے جو میں PSDP میں دیکھ رہا ہوں، پیسے نہیں دے رہے، ٹیکسز آپ نئے لگا رہے ہیں، تو اگلے سال بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بلی کے خواب میں چچڑے کھیلیں لیں یا کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں۔ پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سال مین کراپ جو ہے اس میں جو 13.5%
کمی ہوئی ہے, اگلے سال اس میں 7% اضافہ ہو جائے گا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ اگلے سال 7% اضافہ ہو جائے گا, لیکن یہ پھر بھی 2022 میں جو آپ نے, کیونکہ 2022 میں اگر آپ 100 روپے کی مین کراپ آپ نے پیدا کی تھی تو 2024 میں 100 روپے کی تھی تو 2025 میں 87 روپے کی ہوتی. اب یہ کہہ رہے ہیں 6% اس میں اضافہ ہو گیا تو یہ تو پھر 93-94 ہو گیا. تو یعنی کہ 2023 سے بھی آپ کے ملک میں زراعت جو ہے نیچے جا رہی ہے, تو ایک بڑی تکلیف ہے. اور یہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گندم اتنی پچھلے 2024 میں 32 ملین ٹن ہو گئی تھی تو ابھی 29 ہوئی ہے تو یہ اوپر آ جائے گی. اس طرح کر کے وشفل تھنکنگ انہوں نے یہ ساری کی ہے. بہرحال اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس صوبے کو کیا پیسے دے رہے ہیں. 1000 ارب روپے کا جو اس سال کا PSDP ہے, اس میں خیبر پختونخوا کو آپ لوگ ایک گیس کریں گے کتنے پیسے ملیں گے. 54 کروڑ 54 کروڑ روپے مل رہے ہیں خیبر پختونخوا کو 1000 ارب میں, جس میں تعلیم کے جو ہے ہائر ایجوکیشن کے 4 ارب, ٹھیک ہے نا. پنجاب کو انہوں نے رکھا ہے 1.6 ارب پہ, سندھ کو دیے 47 ارب, بلوچستان کو دے رہے ہیں 20 ارب اور 120 ارب روپے کی وہ جو ایک سڑک ہے وہ ہے 120 ارب کی انہوں نے نیو اسکیم میں رکھا ہے. یہ پرانی اسکیم میں بتا رہا ہوں, کوئی نئی اسکیم کسی صوبے کو نہیں دی. یہ بلوچستان کی وہ سڑک ہے, نیشنل امپورٹنس کو اس کو رکھ کے. یہ تعلیم کے 4 ارب آپ نے بتائی کون سے تعلیم کے 4 ایجوکیشن جو 65 ارب سے 45 ارب کر دی ہے انہوں نے, تو ہمارے جو ہے پہلے 6 ارب ہم مل رہے تھے, وہ 4 ارب ہے, اس میں کٹوتی ہو گئی ہوگا. پھر اس کے بعد سندھ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 47.1 ارب. سندھ کے بھائی بھی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذوں میں ہے, یہ آتے نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے K4 بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے. بلوچستان کے لیے اچھی بات ہے, وہاں پہ حالات بھی خراب ہیں, اور ہم نے وہاں پہ ایسا چیز کی ایک بات ہوئی کہ ہم اپنا کسی سے موازنہ نہیں کر رہے, کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے, کس کو زیادہ تو ہم نے جیسے اکثر دوسرے صوبے کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ ان کا شاید اس سے زیادہ ہی حق ہے, ہمیں آپ جو یہ دے رہے ہیں ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں KP اور بلوچستان کے معاشی بول رہا ہوں سیکیورٹی کے حالات, کوئی مطلب فرق نہیں ہے سر. وہاں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے, تو وہاں کے لیے اسپیشل پیکیجز اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. پھر اس کے بعد جو گلگت بلتستان اور کشمیر, ان کے لیے انہوں نے رکھے, گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے رکھے 37 ارب اور کشمیر کے لیے رکھے ہیں انہوں نے 45 ارب. اور ہمارے جو مرج ایریا ہے, کیونکہ اس کو بھی اسپیشل ایریا جو فاٹا جس کو کہتے تھے, اس کے لیے 70 ارب ماشاءاللہ رکھے ہیں. میں آپ کو 70 ارب میں بتا دوں کہ ہمیں اس سال ابھی تک اس میں سے, اس سال بھی 70 جو سال ختم ہو گیا رکھے تھے, اس 70 میں سے 34 ارب ہے. تو جو خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے, اس وقت آپ ساروں کو پتہ ہے کہ کتنا پریشان کن وہاں پہ حالات ہیں, وہاں پہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے. اگلے سال کے لیے بھی ہمارے انہوں نے 70 ارب رکھے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کر کے آیا ہوں 55 کروڑ 55 کروڑ 54.5 55 ہی موٹا لے لیں, یہ ہمارے لیے رکھے ہیں. پنجاب کے لیے 1.6, ٹھیک ہے نا. اب جو اس سے زیادہ بڑی بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ بڑے صوبوں کو احساس کرنا چاہیے. اس سال وفاقی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ 1000 ارب ہے. پنجاب اور سندھ کی ADP پر وفاق سے بڑی, وفاق اور پنجاب جو ہے ابھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہماری 1000 ارب کے 6 سال ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا اپنا صوبائی پنجاب کا, اور سندھ 1100 ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پنجاب کہہ رہے ہیں 1000 ارب کے قریب, اور سندھ کہہ رہے ہیں 1100 ارب روپے کے قریب ان کی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگی. اس کے مدِ مقابل اگر میں اپنے صوبے کی بات رکھوں تو ہم بڑی جسے کہتے ہیں کہ 165 ارب روپے ہمارے پاس ایک بچیں گے,
کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ضم شدہ علاقہ ہے اس کے جو جاری اخراجات ہیں وہ بھی وفاق میں ہیں. اس سال ابھی تک ہم نے ضم شدہ علاقے کے ترقیاتی اخراجات میں 20 ارب اپنی دیکھ سکتی ہیں اور تقریباً 40 ارب روپے اس کے جاری اخراجات کے 60 ارب اپنے پاس ہیں. تو ہمارے جیسے صوبے کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے. وفاق کے ذمہ آؤٹ اسٹینڈنگ کتنے ہیں آپ کے؟ وہ تو ہم کہتے ہیں 2,500 ارب ہے. چلے ہم سال تو سال چل لیتے ہیں نا. ابھی اس سال وفاق سے ہمیں جو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تقریباً 300 ارب روپے کم آئیں گے. 300 ارب روپے کم آئیں گے.